معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سید علی حجویری المعروف گنج بخش کا مزار دکھایا جائے گا اور ان کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ معزز سامعین، حضرت سید علی حجویری کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اولیاء پاک و ہند میں آپ کا شمار رئیس الاولیاء و صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی ابو الحسرت کنیت اور گنج بخش لقب ہے۔ آپ کو علی حجویری یا جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں اور سلسلہ نسب 9 واسطوں سے داماد مصطفیٰ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان علم و تقوی سے متصف تھا۔ حضرت سید علی حجویری 400 ہجری مطابق 1009 میں سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں غزنہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سید علی حجویری 431 ہجری تک غزنہ ہی میں مقیم رہے۔ آپ نے اپنی نسبت خود الجلابی الغزنوی الحجویری تحریر فرمائی ہے۔ جلاب اور حجویر غزنہ کے 2 محلوں کے نام ہیں۔ ایک محلے سے آپ دوسرے محلے میں منتقل ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کی قبر غزنی میں آپ کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل ہے۔ آپ کا تمام خاندان زہد و تقوی کے حوالے سے مشہور تھا۔ آپ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے اور آج بھی اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ اے علی، ترا خلق می کوئید گنج بخش، دانائے پیش خود نداری۔ اے علی، تجھے خلق خدا گنج بخش کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس بات کا خیال ہرگز دل میں نہ لا کہ گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے پر تو قادر ہے۔ قادر تو وہی ذات ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہ اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری کے لقب گنج بخش کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں سخاوت و فیاضی کا جذبہ غیر معمولی تھا کہ خلق خدا نے آپ کو نہایت مہربان اور کریم النفس شخص پا کر گنج بخش کا لقب عطا کیا۔ کشف الاسرار میں اپنے متعلق یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک بزرگ حضرت حسام الدین سے ملاقات ہوئی۔ یہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ ان کی پارسائی اور زہد و تقوی سے بہت متاثر ہوئے اور ان سے اپنی روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی التجا کی۔ حضرت حسام الدین نے فرمایا کہ اے علی، روحانی ترقی چاہتے ہو تو ہر وقت لوگوں کی دلجوئی اور تسکین قلب کا سامان بہم پہنچاتے رہو تاکہ لوگ اپنا غم بھول جائیں اور کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ اپنا حاصل کیا ہوا علم ضائع نہ کرنا اور ہر دم اللہ سے لو لگائے رکھنا۔ یہ سطور اس امر کی غماز ہے کہ حضرت علی حجویری کے دل میں سخاوت و فیاضی کا جذبہ غیر معمولی تھا اور غالباً آپ اسی کریمانہ طرز عمل کے باعث خلق خدا میں گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ گنج بخش کا لقب در حقیقت آپ ہی کو زیبا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں علوم و معارف اور حکمت و دانائی کے خزینے خلق خدا میں تقسیم کیے۔ حضرت علی حجویری نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیاحت میں گزارا۔ آپ 40 سال مسلسل سفر میں رہے اور اس دوران اپنے دور کے اکابر صوفیاء کی زیارت کی اور ان کے فیض صحبت سے مستفید ہوتے رہے۔ روحانی کسب کمال کے لیے آپ نے تقریباً تمام اسلامی ممالک کا سفر کیا اور ان مقامات میں مقیم اولیاء عظام کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کیا اور سلوک کی منازل طے کی۔ آخر ایک وقت آیا کہ اس فیضان علمی اور روحانی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ نے دور دراز کا سفر اختیار فرمایا۔ 40 برس کی طویل مسافت کے باوجود ایک وقت کی جماعت نہ چھوٹی، نہ کسی جمعہ کا ناغہ ہوا اور طویل مسافت میں آپ نے گلستان طریق و معرفت کی سیر فرما کر اپنے دور کے اکابر صوفیاء سے فیض حاصل کیا۔ زمین میں پھیلی ہوئی آیات کے مشاہدے اور نفس کے مجاہدے کیے اور زاد راہ میں سوائے ایک چمڑے کے لوٹے اور ایک عصا اور مسلح کے کچھ نہ تھا۔ اس دوران شدائد بھی آئے اور مصائب بھی، لیکن جب ایک مرتبہ طلب صداقت میں قدم رکھ دیا پھر رکھ دیا اور پیچھے نہ ہٹے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ پیمان زدہ کپڑے جسم پر ہیں اور بظاہر بے سر و سامان ہیں، لیکن پشت پر علیم و قدیر کا ہاتھ ہے۔ لہجہ بلہجہ اور لمحہ بلمحہ چشم مشاہدہ میں گہرائی اور گہرائی بڑھتی ہی چلی گئی۔
تبلیغی مقاصد کے تحت سب سے پہلے لاہور آنے والے بزرگ حضرت شیخ اسماعیل بخاری ہیں، جنہوں نے لاہور میں اشاعت اسلام اور تبلیغ و ترویج دین کے لیے بے پناہ کوششیں کی۔ آپ کے وعظ کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وعظ کے اختتام پر کثرت سے لوگ دولت اسلام سے مشرف ہوتے۔ حضرت علی حجویری جس وقت لاہور تشریف لائے اس وقت غزنی اور لاہور میں سلطان مسعود غزنوی کی حکومت تھی۔ حضرت سید علی حجویری معروف قول کے مطابق 431 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے اور آپ حجت الاسلام میں امام غزالی کے ہم عصر تھے۔ قرون وسطیٰ کے صوفیانہ فکر میں حضرت حجویری نے بنیادی طور پر امام غزالی سے ملتا جلتا کردار ادا کیا ہے۔ حضرت سید علی حجویری نے تصوف اور روحانی تعلیمات کے حوالے سے متعدد تصانیف بھی رقم کی ہیں، گو کہ ان کے پیشتر گراں قدر تصانیف امتداد زمانہ کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف اور اس کے اسرار و رموز پر پہلی کتاب ہے، جس کا زمانہ تعلیق 440 ہجری کے بعد کا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات اور علمی فیضان سے اس دور میں فکری، اصلاحی اور اخلاقی انقلاب برپا کیا۔ جب تصوف میں بعض نئی غیر اسلامی بدعات جڑ پکڑ رہی تھی، آپ شروع ہی سے دینی اصولوں پر شدت سے عامل تھے۔ آپ صوفیوں کی ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے اور ان کی ظاہری رسوم کو معصیت اور ریا سے تعبیر فرماتے تھے اور ظاہر پرست صوفیوں کی صحبت کو تہمت کا مقام دیتے تھے۔ کشف المحجوب کے باب سوم میں حضرت علی حجویری نے حضرت جنید بغدادی کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے، جن سے 8 پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے۔ تصوف میں سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہو، رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سی ہو، صبر حضرت ایوب سا ہو، اشارات حضرت زکریا سے ہوں، غربت حضرت یحییٰ کی سی ہو، سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہو، لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سا ہو، اور فقر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا ہو۔ سیدنا حضرت علی حجویری کی تاریخ وفات کے بارے میں تذکرہ نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کے احاطہ مزار میں 2 جگہ جامع لاہوری کے 2 قطعات تاریخ میں 465 ہجری ہی آپ کی تاریخ وفات درج ہے، اور یہی تاریخ اکثر تذکرہ نگاروں کی رائے میں درست قرار دی جاتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کے مشہور قول ہے کہ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول۔ آپ کا ایک اور قول ہے کہ ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے: حکمران جب بے علم ہوں، علماء جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ آپ کا ایک اور قول ہے کہ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی ہوں، غریب و نادار ہوں، چشم حقارت سے نہ دیکھو کہ اس سے فی الجملہ اللہ تعالیٰ کی تحقیر لازم آتی ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اظہار یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا حق نگاہ میں رکھے اور اس کے آرام کی خاطر خود تکلیف اٹھائے۔ آپ کا ایک اور مشہور قول ہے کہ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا لحاظ رکھے، اس لیے کہ ان کے گناہ کم ہیں، جبکہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا ادب کرے، اس لیے کہ وہ جوانوں سے زیادہ عابد و زاہد اور تجربہ کار ہے۔ آپ کا ایک اور قول ہے کہ فقیر و درویش وہ ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو اور کوئی چیز اسے خلل انداز نہ کرے، نہ وہ بنیادی اسباب کی موجودگی سے غنی ہو اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم کو دنیاوی عزت و وجاہت کے لیے حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ عالم کہلانے کا ہی مستحق نہیں، کیونکہ دنیاوی عزت و جاہ کی خواہش کرنا بجائے خود از قبیل جہالت ہے۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔